الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس تختی کا سبق پہلے ہم نے جو پڑھا وہ کیا پڑھا تھا؟ صفات کے اعتبار سے آواز کا ساکن حروف میں آواز کا جاری رہنا اور قلقلے کا حروف قلقلہ کے علاوہ باقی کسی حرف میں قلقلہ نہ کرنا، قلقلے سے بچانا حروف، اس کی مشق تھی. ٹھیک ہوگی؟ قلقلے سے بچانے کی مشق. اور کیا تھی؟ صفات کے اعتبار سے حروف میں آواز جاری ہے، کس میں آواز بند ہے، اس کی مشق کے ساتھ ہم نے بغیر وقف کے اس کو پڑھا تھا. اب ہم اس کا کریں گے وقف. وقف کرتے ہوئے ایک تو یہ چیز بھی آئے گی، آواز کا جاری ہونا، وہ جو مشق ہے وہ تو ساتھ ساتھ رہے گی. دوسری اہم چیز کیا ہے؟ ساکن یہاں جب وقف کر کے پڑھائیں گے تو عموماً اکثر حروف میں آپ دیکھیں گے کہ وقف میں دو حرف ساکن اکٹھے ہو جائیں گے. کتنے حرف اکٹھے ہو جائیں گے؟ تو دو حرف جب وقف کی صورت میں ساکن اکٹھے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی. مثلا ایک حرف پڑھتے ہیں جی ای دی ہے، بیٹا اس پر وقف کیجئے، زور سے کمال کا زور سے. ٹھیک ہے بچوں؟ کیا غلطی ہے جی؟ ہاں متحرک ہو رہی ہے. اور آپ کو کیا سمجھائیں؟ اہد جی، اہد ہاں کے نیچے کیا دیا؟ تو حالانکہ دال ساکن ہے، دال کو کلکل تو ہونا ہے، لیکن ہاں کے نیچے کیا آ رہی ہے؟ حالانکہ ہے ساکن. سمجھ آ رہی غلطی؟ ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اسی طرح جی کون پڑھے گا ادھر سے؟ شأن. جی بیٹا آپ پڑھیے، وقف کریں زور سے. کیا غلطی محسوس ہو رہی ہے؟ حمزہ متحرک ہو رہا ہے. شأن پڑھ، حمزہ کو ساکن کر کے پڑھو. شاباش جی. اب شق کیا، نون کی آواز آئی؟ بس اتنی سی بات تھی، یہی بات سمجھانی تھی. آپ دیکھیں دو یہی غلطیاں ہیں جو ابھی آپ کے سامنے آ گئی ہیں. یہی بچوں کے اندر غلطی ہوتی ہیں، یہی اپنی غلطیاں ہیں، ان کو ہم نے صحیح کرنا ہے. اہد کیا غلطی ہو گئی؟ اب اصول لکھیں. جب وقف کی حالت میں دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ دو ساکن وقف کی حالت میں اکٹھے ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پہلا ساکن متحرک ہو جائے گا. پہلا ساکن. اب میں آپ کو عوامی مثال دوں. رمضان مبارک کی 27ویں رات، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شب قدر. جو بولتے ہیں وہ بولو، کیا کہتے ہیں؟ شب قدر، لیلۃ القدر. تو دیکھو دال کیا ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ خیر من الف شہر. ہار پڑھتے ہیں شہر، شہر تو نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ عوامی. اب جب ظاہر ہماری لینگویج اور زبان میں یہ لفظ اس طرح پڑھے جاتے ہیں، قرآن میں جب پڑھتے ہیں پھر ادھر بھی غلطی ہو جاتی ہے. الف شہر، لیلۃ القدر. ہاں جی، لیلۃ القدر. اچھا ابھی ہم نے جو نماز پڑھی ہے وہ کون سی پڑھی ہے؟ عصر. پہلے کیا تھی؟ ظہر. اور اب کون سی پڑھی ہے؟ عصر. عصر ہے، حالانکہ عصر ہے عربی میں لفظ، لیکن ہم کیا بولتے ہیں؟ عصر. غلطی بتا رہا ہوں بھائی. اب یہ لینگویج کی غلطی ہے بھائی، زبان کی غلطی ہے. جب توجہ ہوگی تو صحیح پڑھ لیں گے، جب توجہ نہیں ہوگی اس میں غلطی ہو جائے گی. بڑی توجہ کی ضرورت ہے بھائی. ممکنہ غلطی میں نے عرض کی، نشاندہی کی، اس کی کتنی مثالیں دیتی ہیں اپنی زبان. توجہ سے پڑھیں گے ٹھیک، ورنہ غلطی ہو جائے گی. ٹھیک ہوگا؟ اچھا جی. تو اب دیکھیں جی اہد ہو رہا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ اہد. آپ پڑھیں گے اہد. جی بعد. جی آپ پڑھیں گے عمران بھائی. جی عین صاحب ہو. بعد. میں پہلے سے پڑھ رہا ہوں، ایک ہی ساتھ ہی پڑھے گا تاکہ سب کو سمجھ آ جائے. بعد. ایک پڑھے گا جی. جی یوں ہوگا. سمجھ گئے بھائی؟ سمجھ آ رہی بات؟ شأن. شأن.
سعی یہ آپ پڑھیں گے زبر آ گئی آرام سے سعی ایک ساتھ ہی پڑھیں تاکہ سمجھ آئے شاباش کچھ یا کی بات نہیں آ رہی یا پڑھیں بیٹا یا شاباش آپ پڑھیں جی جی عشرین اس کا وقت کریں عشر فجر کا وقت کریں راپور کریں فجر جی عصفین آپ پڑھیں اس کا وقت جی سمجھ آ گئی بات کی تو پہلا ساکن متحرک ہو جاتا ہے پہلا ساکن کیا ہو جاتا ہے متحرک ہونے سے بچانا ہے اس کو اہد ہوتا ہے اکثر اہد جی عید بڑی توجہ کی ضرورت ہے بیٹا آپ کہیں گے نہیں بس ٹھیک ہے قاعدہ ہی ہے مشق اس طرح کریں گے فائدہ کوئی نہیں ہوگا فرض عین کا مشق کروا رہا ہوں فرض عین کی کیوں ساکن متحرک ہو جائے لعنی جلی ہے گناہ ہے ساکن متحرک ہو جائے تو کیا ہوگا لعنی جلی ہے حرام ہے اور ہم کہتے ہیں قاعدہ پڑھا ہوتا ہے آتا ہے پھر فائدہ کیا پڑھنے کا مشق فرض عین کے عمل کی بات کر رہے ہیں عمل فرض عین ہے صرف نالج معلومات نہیں جی دوسری غلطی جب دو ساکن وقف کی حالت میں اکٹھے ہو جائیں دوسری غلطی دوسرا ساکن پڑھنے سے رہ جاتا ہے دوسرا ساکن پڑھنے سے رہ جاتا ہے یہ بھی بڑی خطرناک غلطی ہے کیسے میں دوسرے حرف کی آواز ہی نہیں آتی جیسے ابھی بچے نے پڑھا شا نون کی آواز آئی نون کی آواز لیکن یہ غلطی زیادہ خطرناک ہے یہ غلطی کیسے خطرناک ہے کیونکہ آپ ذرا غور کریں جب آپ پڑھیں گے نا تو آخر میں نون ہے نا تو نون کے مخرج سے زبان لگتی ہے لیکن آواز نہیں آتی اور مخرج کی ادائیگی کے لیے کیا ضروری ہے صرف زبان لگنا یا آواز کا نکلنا آواز نہیں نکلے گی تو مخرج کیسے پہچان ہوگا آپ ذرا غور کیجیے شا بولیں اب نون کے مخرج سے زبان لگ رہی ہے آواز نہیں آ رہی تو جو پڑھ رہا ہوتا ہے نا اس کے ذہن میں کیا ہے کہ بھئی میری زبان مخرج سے لگ رہی ہے میں پڑھ رہا ہوں اس لیے اس غلطی کو صحیح اس کو سمجھتے نہیں کہ میری یہ غلطی ہے سمجھ آیا کہ بات تو اسی کو بندہ پکا ہو جائے گا نہیں میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں زبان میری مخرج سے لگ رہی ہے بھائی مخرج سے زبان لگ رہی ہے لیکن آواز نہیں آ رہی اور آواز کا آنا ضروری ہے لفظ کیسے کہتے ہیں جو باہر نکلے گا بھائی پھینکے نا لفظ کا معنی کیا ہے باہر نکالنا جی تو غور کیجیے گا شأن نو زیادہ لمبا نہیں صرف نون کی آواز شأن شاہ یہاں را بھی رہ جاتا ہے شاہ فجر جی تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے بڑا اہم سبق ہے اس پوری تختی کے اندر اس کی مشق کرنی ہے اور اس کے علاوہ جیسے ہم نے پڑھا کون یہاں ان حروف میں کیا ہو رہا ہے اخفاء ہو رہا ہے سا کیا بھئی ان سب میں اخفاء ہو رہا ہے ٹھیک ہے ون ہاؤ یہ حرف ہلکی کے اعتبار سے نون ساکن کے بعد یہاں پر کیا ہو رہا ہے اظہار ہو رہا ہے چند قاعدے یہ بھی ہیں اس کے علاوہ اس کے آخری مثالوں میں کچھ اجتماعی ساکنین کی مثالیں ہیں تو پھر انشاءاللہ کل کچھ کتاب کا سبق پڑھیں گے تو اس میں سمجھاؤں گا پھر انشاءاللہ اس کا اجرا بھی کریں گے